السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج میں آپ کے سامنے یہ موضوع لے کے آیا ہوں۔ اس سے قبل تو یہ موضوع تھا جو ہے وہ پہلے میں ویڈیو بنائی تھی کہ پیریزم کیا چیز ہے اور فقیریزم کیا چیز ہے۔ بیسیکلی یہ تین کیٹیگری ہیں۔ سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے پیریزم، دوسری کیٹیگری ہے صوفیزم اور تیسری کیٹیگری ہے فقیریزم۔ ان تینوں شعبوں کے معاملات الگ ہیں۔ پیریزم کیا ہے کہ جس نے اللہ کے دین کو جو ہے وہ ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ساختہ وہ لوگ جو ہے وہ پیر بن کے بیٹھ گئے اور لوگوں کو وہ گمراہ کر رہے ہیں، اور در حقیقت ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ دنیا کا مال اکٹھا کرنا ہے۔ وہ اپنے پروٹوکول کے لیے جو ہے وہ ان کا نفس جو ہے ان کو پروٹوکول کی طرف لے کے آتا ہے کہ لوگوں میں ہم پروٹوکول حاصل کریں، اپنی شہرت کے چرچے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہوں کہ ہم بہت بڑے مرشد کامل ہیں، ہمارا بہت بڑا سلسلہ ہے، ہمارے لاکھوں کی تعداد میں مرید ہیں، اور در پردہ وہ مریدوں سے جو نذرانے لینے والے لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے برین واش کر کے جو ہے ان سے فنڈ لینے والا جو طبقہ ہے اس کو پیریزم کہتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ جو ہے صوفیزم کا طبقہ وہ لوگ ہیں جو کسی مرشد کامل کی صحبت میں رہے، پھر انہوں نے وہ تعلیمات حاصل کی اور پھر مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے وہ لوگ جو ہیں وہ منظر عام پہ آ گئے۔ پھر انہوں نے کسی لباس کو پہن لیا، لباس کو پہن کے جو ہے وہ پوشاک پہن لی، امامے باندھ لیے یا کلے پہن لیے یا ایسی کوئی چیزیں جو تاج وغیرہ مختلف کیٹیگری کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پہن لیں اپنے سلسلے کے حساب سے، اور لوگوں کو تعلیم دینی شروع کر دی۔ صوفیزم کا طبقہ جو ہے وہ در حقیقت وہ طبقہ ہے جو صاحب مقام ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو عیاں کر دیا، مخلوق سے چھپایا نہیں، اپنے آپ کو عیاں کر دیا۔ تو وہ طبقہ جو ہے وہ صوفیزم کا طبقہ ہے۔ فقیریزم کا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مخلوق سے پوشیدہ کر لیا، چھپا لیا، اپنے مقام کو بھی چھپا لیا اور خود اپنے آپ کو بھی چھپا لیا کہ میں ہوں کیا، میری لائن کیا ہے، اور میں صاحب مقام ہوں یا صاحب مشاہدہ ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے مخلوق سے پوشیدہ رکھی۔ جس طرح حضرت اویس کرنی سرکار بہت بڑے صاحب مقام بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، لیکن اپنے عشق کو اور اپنے معاملات کو مخلوق سے پوشیدہ رکھا۔ حتیٰ کہ جب آخری دفعہ آپ سے ایک صحابی کی ملاقات ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ وہاں سے ہجرت کر گئے اور آپ نے اس کے بعد کسی شخص نے آپ کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، فقیریزم والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سارا کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خلق سے پوشیدہ رکھا۔ وہ طبقہ فقیریزم پر ہیں۔ اسی طرح مختلف بزرگان دین جو ہیں انہوں نے بھی مخلوق کے اندر آ کے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم شیخ کامل ہیں، ہم مرشد کامل ہیں۔ وہ سارے کا سارا طبقہ جو ہے بایزید بستامی جیسے لوگ، حضرت جنید بغدادی سرکار جیسے لوگ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، یا جتنا بھی اہل فقر کا طبقہ ہے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا کہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ لیکن مخلوق کی تعلیم انہوں نے معیار کی تعلیم ان کو دی، تصوف کی تعلیم کے وہ صوفیاء، تصوف کے بانی بزرگوں میں اسے ہیں، وہ شیخ المشائخ لوگ ہیں۔ یعنی یہ ان کی وہ صفت ہے کہ جیسے قطرہ جو ہے وہ سمندر میں گر کے کام تو سمندر جتنا ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ہستی سے تو فنا ہو گیا، اب وہ بقا سمندر کی شکل میں ہے۔ وہ قطرہ سمندر کے اندر رہ کر کام سمندر جتنا ہی کر رہا ہے، لیکن سمجھ خود کو اپنے آپ کو قطرہ ہی رہا ہے۔ یہ فقراء کی صفت ہے جو میں مثال آپ کو دی ہے کہ وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں۔ یہ فقیریزم ہے، یہ صوفیزم نہیں ہے۔ صوفیزم والے جو ہے وہ برملا اظہار بھی کر دیتے ہیں، دعویٰ بھی کر دیتے ہیں کہ ہم مرشد کامل ہیں، ہم سے آ کے پوچھیں جو چیز لینی ہے جی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی سند یہ ہے ان کے اپنے آپ کو اظہار کرنے کی کہ انہوں نے کسی مخصوص لباس کو پہن لیا،
اب ان کا وہ مخصوص لباس جو ہے ان کے اس مقام کا اظہار ہے کہ ہم صاحب مقام ہیں۔ اسی لیے صوفیزم سے جو ہے وہ درجہ بہتر جو ہے وہ فقیری ازم کا ہے۔ فقیری ازم کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو اس دور میں بہت کم اور نایاب لوگ ملیں گے، اور وہی لوگ اہل فقر ہیں، خالص ترین لوگ جو اہل فقر ہیں، عارف اللہ ہیں، جن کے بارے میں آپ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بابا فرید جیسے لوگ کدھر ہیں، خواجہ معین الدین چشتی جیسے لوگ کدھر ہیں، داتا صاحب جیسے لوگ اب کدھر ہیں، نظام الدین اولیاء جیسے لوگ کدھر ہیں، بایزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے لوگ کدھر ہیں۔ وہ سارے کے سارے لوگ اہل فقر ہیں جنہوں نے اپنے مقام کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن جو لوگ اس چیز سے آشنا ہیں وہ ان کے مقام سے آشنا ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ صاحب مقام ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں رندوں کو بھی معلوم ہے صوفی کے کمالات، رندوں کو بھی، رند کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، جو سارا کچھ جانتا ہے لیکن پوشیدہ ہے۔ رندوں کو بھی معلوم ہے صوفی کے کمالات، ہر چند کے مشہور ہیں بڑی ان کی کرامات، خودداریو خودگیریو گل بانگے ان الحق، آزاد ہو سالک، تو ہیں یہ اس کے مقامات۔ کس چیز سے آزاد ہو؟ سالک کس چیز سے آزاد ہو؟ اپنے آپ کے اظہار سے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے سے اگر آزاد ہے تو پھر یہ اس کے مقامات ہیں۔ کون سے مقامات؟ خودداریو خودگیریو گل بانگے ان الحق، پھر وہ قطرے سے کلزم ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک انسان اپنے اس اظہار میں ہے کہ میں کچھ ہوں، تب تک وہ اس درجے پر نہیں پہنچتا جو درجے اس سے آگے ہیں، وہ مرتبے اس سے بھی بالا تر ہیں، اس سے بھی بلند ہیں۔ تو فقیری ازم در حقیقت اللہ کی ذات میں اس قدر ضم ہونے کا مقام ہے، اپنی کیفیات میں، اپنے باطن میں اترنے کا یہ وہ مرحلہ، یہ وہ مقام، یہ وہ درجہ ہے جہاں پہ جا کے انسان جو ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اپنی شہرت کے چکر سے بھی نکل جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کیونکہ آپ اہل فقر میں سے تھے، تو آپ سے جب ایک شخص نے، ایک مرید نے آ کے پوچھا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ نہ چاہوں، تو آپ فرمانے لگے یہ بھی خواہش ہے، ابھی تم اس خواہش کے اندر پھنسے ہوئے ہو، یہ بھی حجاب ہے، اس چکر سے نکل جائے۔ اور اس کی اور ایک وضاحت بھی ہے، جب حضرت خواجہ حسن بصری جو ہے وہ گرہ آزاری کر رہے تھے، کیونکہ آپ بھی اہل فقر میں سے ہیں، آپ گرہ آزاری کر رہے تھے ایک شب جو ہے اپنی چھت پر، تو حضرت رابعہ بصری کا گزر ہوا، تو آپ جب چھت پہ گئیں تو حضرت خواجہ حسن بصری گرہ آزاری کر رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے، تو حضرت رابعہ بصری فرمانے لگیں کہ اگر یہ فریب نفس ہے تو اس دھوکے سے نکلو، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے باطن میں اس قدر گم ہو کہ اس کے بعد اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہو تو وہ تمہیں دوبارہ دکھائی نہ دے۔ مقصد یہ تھا کہ اس قطرے سے کلزم ہو جاؤ۔ تو یہ اہل فقر کا معیار ہے، یہ اہل فقر کی تعلیمات ہیں۔ میں جو آپ کے سامنے جو موضوعات لے کے آ رہا ہوں اس چینل پہ، جو میری ویڈیوز ہیں، وہ نہ تو صوفی ازم سے متعلق ہیں نہ پیری ازم سے متعلق ہیں، یہاں صرف اہل فقر کی تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے۔ اس لیے وہ چیزیں جو آپ کے لیے معمہ بنی ہوئی ہیں، ان چیزوں سے وہ پردے اٹھا رہا ہوں کہ در حقیقت آپ کو پتہ چلے کہ اصل تعلیمات جو ہیں، تصوف کا جو مغز ہے وہ کیا چیز ہے، اور تصوف کا سارے کا سارا مغز جو ہے وہ اخلاق کی اعلیٰ ترین سطح ہے، اور اخلاق کی اعلیٰ ترین سطح یہ ہے کہ آپ کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہ جانے۔ تو یہ شیوا جو ہے وہ اہل فقر کا ہے۔ سو جس نے اپنے آپ کو مخلوق کے آگے کسی مخصوص لباس میں عیاں کر دیا، وہ تو اپنے اس مقام کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں صاحب مقام ہوں، لہٰذا وہ چیز جو ہے وہ صوفیزم میں ہے۔ اسی لیے آپ تزلزل کا شکار ہو جاتے ہیں بزرگان دین کو پڑھ کے، اور جب آپ ان صوفیاء کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ اولیاء کون سے ہیں اور یہ اولیاء کون سے ہیں۔ تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے یہ موضوع لے کے آؤں کہ جن کو آپ نے پڑھا، جن کو پڑھ کے آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا عشق حقیقی کا، وہ سارے کا سارا طبقہ اہل فقر کا ہے، اور جہاں پہ جا کے آپ کو وہ چیز جو ہے اظہار میں دکھائی دے رہی ہے، نمود و نمائش میں دکھائی دے رہی ہے، تو وہ طبقہ صوفیاء کا ہے۔ تو
اس سلسلے میں آپ کے لیے میں حاضر ہوا تھا۔ دوسرا، میں سلام پیش کرتا ہوں اسپیشلی خصوصی طور پر انڈیا میں بیٹھے ہوئے اپنے اس مسلمان بھائیوں کا جو میرے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور کمنٹ کر رہے ہیں، اور واٹس ایپ کے اوپر بھی ان کے میسیجز آتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے سب سے زیادہ جو اپریشیٹ میرے اس چینل کو، ان چیزوں کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور وہ لوگ جو اس سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ خدا کی ذات آپ کے درجات بلند کرے اور آپ کے صدقے میں مجھ مسکین کے حال پہ رحم کرے مولا۔ مجھے رشک آتا ہے آپ لوگوں پر کہ جتنا ادھر پاکستان میں میری ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، اس سے بدرجہ زیادہ میری انڈیا میں یہ چیزیں دیکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سپیشلی میں شکر گزار ہوں، میں سپیشلی دونوں ہاتھ باندھ کے شکر گزار ہوں درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کے سجادہ نشین کا، جنہوں نے اس گناہ گار سے اتنی محبت فرمائی، اور سپیشلی انہوں نے مجھے جو ہے سید شجاع الدین سرکار نے اس غریب گناہ گار کو اسپیشلی فون کیا دہلی سے، اور آپ حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کی درگاہ پہ بیٹھے ہوئے ایک بہت بڑے فقیر ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے ان پہ، اور مجھے آپ پہ بہت زیادہ رشک آیا کہ اس دور میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اہل فقر کی تعلیم دے رہے ہیں اور اہل فقر کو پسند کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے فون کر کے بولا کہ بیٹا میں سلام پیش کرتا ہوں جس مرشد کے تم مرید ہو۔ تو وہاں پہ میری تعریف نہیں ہو رہی تھی، میرے شیخ کی تعلیمات کی وہاں تعریف ہو رہی تھی، میرے شیخ کی تعریف ہو رہی تھی۔ اگر وہ خود پیر ہوتے یا پیریزم کو پسند کرتے یا صوفیزم کو پسند کرتے تو کبھی مجھ کو فون نہ کرتے، کیونکہ میری تعلیمات جو ہیں وہ ان پہ ضرب کا کام کرے گی جو صوفیزم کے پرستار ہیں یا پیریزم کے پرستار ہیں۔ البتہ وہ لوگ اس چیز کو ضرور پسند کریں گے جو شیوائے فقر کے اوپر ہیں، جو فقر کو پسند کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اسپیشلی انڈیا میں جو بیٹھے ہوئے میرے بھائی اور بہنیں ہیں، میں ان کے حضور قدم بوسی عرض کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں اس گناہ گار کو یاد رکھیے گا، اور جس چیز کی اگر سمجھ نہیں آتی وہ اپنا کمنٹ ضرور ویڈیو میں کیا کریں، اپنے دوستوں میں میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو ابھی تک اس چکروں میں پیریزم اور صوفیزم کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو پتہ چلے کہ فقر کی راہ کیا ہے اور یہ تعلیمات کیا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔